السلام علیکم ناز اسٹوریز میں آپ کو ایک دلچسپ ناول چلو توڑو قسم اقرار پر میں خوش آمدید کہتی ہوں، تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیسی ہو تابی؟ میں نے بڑی سرسری سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لہجہ بڑا فارمل سا رکھنے کی میں نے بھرپور کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کو وہ میرے آپ کہنے پر حیران ہوا اور پھر فوراً ہی اپنی حیرانگی چھپا کر بولا، ٹھیک ہوں میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ میں نے تو اسے سرسری سے دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھا نہ تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے، اسے اپنے درمیان بٹھائے۔ ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ محبتوں کے معاملے میں بڑا خوش قسمت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سب چاہتے ہیں اور وہ چاہتے جاتے ہیں بے حد اور بے حساب۔ گھر میں ایک دم جیسے رونق سی ہو گئی تھی۔ میں سب کے چہروں پر پھیلی خوشیوں کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو، اس لیے سب لوگوں کے ساتھ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کو خاص طور پر نظر انداز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسے حقیقت میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میرے لیے وہ ہرگز اہم نہ تھا، بس میرے لیے ایک عام سا آدمی تھا جس سے میں اخلاقاً دو چار باتیں کر سکتی ہوں، مگر جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، گاہی ایک نظر ان لوگوں پر بھی ڈال دیتی، مگر میری طرف کوئی متوجہ نہ تھا۔ ایک آدھا مرتبہ اتفاقاً اس پر نظر پڑی تو وہ کسی نہ کسی بات پر بولتا، ہنستا، مسکراتا نظر آیا۔ اتنے سالوں میں کافی بدل گیا تھا۔ جب گیا تھا تو ایک لاابالی اور بے فکر سا لڑکا تھا، اب جو میرے سامنے تھا وہ ایک گریسفل اور سوبر سا بندہ نظر آ رہا تھا۔ محفل ختم ہوئی تو میں بھی سب کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز 12 بجے سو کر اٹھا تو پاپا، ڈیڈی اور مریم اپنے اپنے دھندوں پر روانہ ہو چکے تھے۔ تینوں خواتین بڑی بے چینی سے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں کچن میں گھسی لنچ کے لیے کھڑے مسالے کا قیمہ یخنی پلاؤ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میں نے کچن سے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت دادی کی آواز آئی، تابی، عمر کے لیے ناشتہ لاؤ۔ میں نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ دادی کے لاڈلے ناشتے میں کیا تناول فرمائیں گے، اس لیے کھولتے دماغ کے ساتھ کچن سے نکل آئی۔ اس کی خدمتیں کرنے اور اسے کچھ پکا کر کھلانے سے مجھے سخت چڑ ہو رہی تھی، مگر میں اپنے رویے پر قابو پانا چاہتی تھی، اس لیے غصہ دباتی دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی لاؤنج میں آ گئی اور اسے بولی، کیا کھائیں گے آپ؟ 12 بج رہے ہیں، اب تو لنچ کا آنے والا ہے، اس لیے سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ایسا کرو، صرف چائے لے آؤ۔ اس کے جواب پر میں نے پلٹ کر کچن کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے دادی کی آواز سنائی دی، نہ بچے، خالی پیٹ چائے اچھی نہیں ہوتی، تابی ایسا کرو اورنج جوس لے آؤ۔ دادی اس کے نخرے چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا رہی تھی۔ میں نے جوس بنا کر برکت کے ہاتھ پھچوا دیا اور خود دوبارہ کام میں لگ گئی۔ 2 بجے میری کلاسز تھی، اس لیے میں جلدی کام نپٹا کر تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ کاٹن کا کف لگا خوب سٹائلش ریڈ اور یلو کلر کا سوٹ پہنا، شولڈر سے ذرا نیچے آتے بالوں کو برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، بیگ کاندھے پر ڈالا اور سن گلاسز لگاتی گاڑی کی چابیاں اٹھائے نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ دادی کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا۔ دادی، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر دادی سے کہا اور بڑی بے نیازی سے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک نگاہ بھی میرے اوپر نہ ڈالی۔ جاؤ بیٹا، اللہ کے مان میں، دادی نے جواب دیا تو میں پورچ کی طرف چلی گئی۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ مریم زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھولتی ہوئی اندر آ گئی۔ اپی، دیکھیں عمر بھائی میرے لیے کیا کیا چیزیں لائی ہیں۔ وہ جوش و خروش سے ساری چیزیں میرے سامنے رکھنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ پرفیوم، یہ کٹ کیٹ کے پورے 2 ڈبے ہیں، اور سب سے قیمتی گفٹ یہ کیمرہ ہے، اور غور سے دیکھیں تو اوریجنل جاپانیہ۔ عمر بھائی کو کیسے میری پسند یاد رہی؟ میں نے تو انہیں فون پر بتایا تھا کہ مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے، اور وہ میرے لیے کیمرہ لے آئے۔ وہ ایک چیز خوشی سے دکھا رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنی خوشی اور معصومیت اور بولا پن تھا کہ میں ان چیزوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔
اس کا دل رکھنے کے لیے تمام چیزوں کی تعریفیں بھی کی۔ میں تو عمر بھائی سے خوب لڑی۔ مریم کے بات پر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں لائی نا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے یاد ہی نہ رہا، ذرا دیکھیں آپ کے لیے گفٹ لانا بھول گئے۔ مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں ان سے خوب لڑی۔ وہ کہنے لگے مریم آگے کچھ کہنے ہی والے تھی کہ میں چیخ پڑی، مریم تم کب بڑی ہوگی؟ تمہیں اس کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیوقوف، اب تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہو، 2 مہینے بعد میٹرک کر لو گی، کچھ ہوش میں نہ ہو لو۔ میرے غصے پر وہ جیسے سہم گئی اور بولی میں تو آپ کی حمایت میں بولی تھی اور آپ؟ اس کی آواز کا نوٹس لیے بغیر میں غصے سے بولی اچھا بس جاؤ، میرا موڈ خراب مت کرو۔ میری ڈانٹ پر وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئی۔ مریم کی حماقت پر خاصی دیر گفت کا شکار ہونے کے بعد میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ بہت اچھا کیا عمر فاروق، تم میرے لیے کچھ نہ لائے، اگر لائے ہوتے تو میں وہ چیزیں تمہارے منہ پر دے مارتی۔ شکر ہے تم نے اپنی بےزتی نہیں کروائی۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ 1 ڈیڑھ ہفتے تک وہ دوستوں رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں لگا رہا۔ روزانہ صبح اٹھتا تو رات گیر واپس آتا۔ خاندان میں کافی لوگ اس کی دعوتیں کر رہے تھے، اس لیے وہ گھر پر کم ہی ٹکتا تھا۔ میری تو اتنے دنوں میں 3 4 مرتبہ سے زیادہ ملاقات نہ ہوئی، وہ بھی سرسری سی، رسمی سی، ہیلو ہائی اور بس۔ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ختم ہوا تو ممی ڈیڈی نے بیٹے کی کامیاب واپسی پر کی خوشی میں فنکشن ارینج کیا۔ مجھے اور مریم کو ممی نے فنکشن کے لیے ہماری پسند کے کپڑے بنا کر دیے۔ میرٹ کے پول سائڈ پر فنکشن کا اہتمام کیا گیا۔ میں نے وائٹ کلر کی نیٹ کی شرٹ اور وائٹ ہی چوڑی دار پاجامہ پر نیٹ کا بڑا سا دوپٹہ لیا، بالوں کو کھلا چھوڑا۔ مناسب میک اپ میں میرا خیال تھا میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ مریم نے چنری پرنٹ کا گرین اور پرپل کمبینیشن کا شرارہ پہنا تھا۔ ہم دونوں کی تیاری میں کافی دیر لگا دی تھی تو باقی سب لوگ چلے گئے، صرف پاپا ہماری وجہ سے رک گئے۔ پاپا کے ساتھ ہم دونوں ہوٹل پہنچے تو ڈیڈی اور عمر مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے ہی کھڑے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو مریم چہکی، عمر بھائی بتائیں ہم دونوں میں سے زیادہ کون اچھا لگ رہا ہے؟ میرا دل چاہا کہ مریم کا سر پھاڑ دوں۔ میں جتنی میں اسے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اتنی ہی وہ مجھے ہر بات میں گھسیٹتی تھی۔ عمر کے جواب کا کوئی جواب سنے بغیر میں آگے بڑھ گئی۔ وہ سب لوگوں سے مل رہا تھا، میں بھی سب لوگوں سے ملنے لگی۔ عمر فنکشن میں سارا وقت اپنے دوست کزن کے ساتھ مصروف رہا۔ میری طرف تو اس نے شاید دیکھا بھی نہیں تھا۔ چھوٹی پھپھو کی ماریا سے البتہ اس کی کافی باتیں ہو رہی تھی۔ میرا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا۔ رات کی تقریب ختم ہوئی، ہم لوگ گھر لوٹے۔ سونے سے پہلے مریم کی کلاس لینا نہیں بولی۔ میری ڈانٹ کچھ دیر تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بگڑ کر بولی ایسا کیا میں نے کر دیا جو آپ مجھ پر اتنے خفا ہو رہی ہیں؟ اس دن بھی خواہ اس بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے اتنا ڈانٹا۔ وہ میری جیسی معصوم تو بچی نہ تھی، خاموشی سے میری ڈانٹ سن لیتی۔ اس پر میں نے اچھا خاصا برا سا منہ بنا کر کہا بس مجھے اپنا ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے برا ماننے پر دوستانہ انداز میں بولی آپ اور عمر بھائی آپس میں بالکل بات نہیں کرتے، اتنے فارمل طریقے سے رہتے ہیں جبکہ آپ لوگوں کا سارا بچپن کٹھے گزرا ہے۔ اور مجھے دادی بتا رہی تھی کہ بچپن میں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت مجھے بھی یاد ہے۔ اب تو لگتا ہی نہیں کہ آپ دونوں فرسٹ کزن ہیں۔ اس کی حیرت کے جواب میں نے کندھے جھکا کر لاپرواہی سے کہا اب ہم بچے نہیں ہیں جو بلا وجہ لڑتے رہے، اور جہاں تک نارمل رہنے کی بات ہے، تمہیں پتہ ہے میری نیچر نہیں ہے زیادہ گلے ملنے کی۔ پتہ نہیں مریم کی بچی اس بات کو کسی اور نے محسوس کیا تھا، مگر جو کچھ بھی تھا جو کہا تھا صحیح کہا تھا۔ رات کھانے کے بعد میں کچن سمیٹتی میں مصروف تھی جب میرے پاس آئی اور بولی آپ ہم لوگوں کو عمر بھائی آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں، جلدی کریں۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں نے فریزر میں منہ ڈالتے ہوئے کہا تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیا ہے آپ ہی چلیں بھی، اتنا مزہ آئے گا، آپ تو بالکل ہی ڈل اور بور ہو گئی ہیں۔ وہ میری منت کرنے لگی۔ میں پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولی مریم جان تم چلی جاؤ سویٹ ہارٹ، ابھی کچن میں بہت دیر لگے گی اور میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھنی۔
میری معصوم بہن میرے بغیر کوئی تفریح کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے جواب دے کر فریزر میں بند کیا اور دھلے ہوئے برتنوں کو دیکھنے لگی۔ اس وقت عمر کچن کے دروازے کے پاس آ کر مریم سے بولا، چلے مریم؟ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر کے بڑی محبت سے مریم سے مخاطب تھا۔ باہر میں جاؤ، تمہارے ساتھ جانے کے لیے کون مرا جا رہا ہے؟ اس کی بے نیازی اور پر اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے دل میں دو چار گالیوں سے نوازا۔ میرے انکار پر مایوس ہو کر مریم عمر کے ساتھ چلی گئی۔ کچن سے فارغ ہو کر میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دادی کے پاس آ گئی۔ روز رات کو دادی کے پیروں کی تیل کی مالش کرتی تھی۔ میری اور دادی کے تمام اختلافات دور ہو چکے تھے۔ اب میں دادی کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ میں تیل مل رہی تھی جب ممی بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ ہم تینوں بڑے مزے کی باتیں کر رہے تھے۔ اب عمر اور مریم جب داخل ہوئے، وہ ابھی تک واپس آئے تھے۔ مریم کے ہاتھ میں آئس کریم کا لیٹر پیک پکڑا ہوا تھا۔ میں نے لاپرواہی سے سائڈ پہ رکھا اور دوبارہ دادی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مریم بھی دادی کے ساتھ بیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئی، جبکہ عمر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھا لو، پگھل جائے گی، دادی نے مجھے ٹوکا۔ دادی میں برش کر چکی ہوں، کل کھا لوں گی، میں نے بڑی بے توجہی سے جواب دیا۔ اور نہ اس کمینے کا لایا ہوا اب ہاتھ نہ پیوں، میں نے خود سے کہا اور بالدستور دادی کے پاؤں دبانے میں مصروف ہو گئی۔ اب اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب دادی اور میرے سفارتی تعلقات کے خط مضبوط ہو چکے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کی دوستی کے بیچ اب بھارتی سازش ہرگز کامیاب ہونے والی نہیں۔ دادی، آپ ہمارے گھر میں شادی ہونی چاہیے۔ مجھے اتنا شوق ہے کہ ہمارے گھر میں بھی مائی ہو، مہندی ہو، میں ڈھولک بجاؤں اور لڈی ڈالوں۔ بس آپ ایسا کریں، عمر بھائی کی شادی کر دیں۔ بھابھی آئیں گی تو میں گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی۔ مریم دادی سے مخاطب ہوئی تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ مجھے اپنی بہن سے اس قسم کی بات کی امید نہیں تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ وہ دن خیریت کے ساتھ لائے، میں تو تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے جی رہی ہوں۔ دادی نے خوش ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو مریم پرجوش انداز میں بولے، بس ہم لوگ عمر بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں یا آپ ہی اپنی پسند کی سے شادی کریں گے؟ بات کے اختتام پر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئی اور جو اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ بتائیں نا، مریم نے اس کے بولنے کے لیے صرف کہا تو وہ سنجیدگی سے بولا، ابھی نہیں، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، ورنہ زندگی کے اس نئے اہم موڑ کے بارے میں اس نے کچھ نہ سوچا ہو۔ بیٹا، کب تک سوچو گے؟ میں تو اس انتظار میں دن گن گن کر گزار رہی ہوں، دادی نے جلدی سے کہا۔ دادی کی بات پر مسکرایا اور بولا، اچھا، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا، ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد۔ اللہ رے سعادت مندی، میں نے جل کر سوچا۔ ویسے تو دادی اس کی عاشق نہیں تھی، چمچہ گیری میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دادا پوتے کی فرمانبرداری پر خوشی سے پھولے سمان آ رہی تھی، اب اسے خود دعاؤں سے نوازا جا رہا تھا۔ تو میں تابی کی شادی کا کوئی ارمان نہیں؟ ممی نے مریم سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں موجود شرارت کو صاف محسوس کر گئی تھی۔ شوق اور ارمان تو بہت ہے، مگر کیا کریں، ان کی پسند کا بندہ اس روئے زمین پر ملنا مشکل ہے۔ ایک ہی شخص میں اتنی خوبیاں کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ بندہ ہینڈسم بھی ہو، قابل بھی ہو، اچھا بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، اس کے علاوہ کیئرنگ بھی ہو، اچھوں کو گھاس نہیں ڈالتی، تو ہم شوق رکھ کر کیا کریں گے؟ مجھے مریم کی فضول بکواس اور وہ بھی اس کمینے کے سامنے زہر لگ رہی تھی، اس لیے تیل کی شیشی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں جانے لگی۔ تم کہاں چلی؟ بیٹھو، ممی کی مسکراہٹ جاتے جاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی شاید اپنی شادی کی بات پر شرما گئی ہیں۔ مریم کی بکواس پر میں غصے سے کھلتی ہوئی کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ عمر نے باقاعدگی کے ساتھ پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ آج کل وہ صبح کا گیا رات واپس آتا تھا۔ پاپا اور ڈیڈی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ بزنس میں اتنی دلچسپی لینے پر وہ کافی ریلیکس ہو گئے تھے۔ دادی حسب عادت اس فکر میں مبتلا رہتی کہ میرا بچہ اتنا کام کر کر کے تھک جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی جان ماری کرنے کی؟ آخر پہلے بھی تو کاروبار چل رہا تھا۔ کہانی کا واپس حصہ سننے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔